ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ 11 لوگ جن کو موت کی وادی میں جانا پڑا، عمارت کے اوپر آگ لگی اور پھر ساری چیزیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، مقدمات بھی ہو چکے ہیں۔ تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے ہم سے، بلدیاتی ادارے کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں کون ذمہ دار ہے، اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے نا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب، بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شہر آپ نے بھی چلایا ہے، آج بھی شہر چلایا جا رہا ہے، فرق کیا ہے؟ کب تک یہ لوگ جو ہیں اس طرح موت کی وادی میں جاتے رہیں گے؟ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں، نقشہ اس نے پاس نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی ایسی معاملہ ہے، ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ کہاں خرابی ہو رہی ہے سر؟ جی اچھا دیکھیے، جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو کراچی میں گراؤنڈ پلس 3 یا گراؤنڈ پلس 4 کے اوپر بلڈنگز کی ہائٹ کی کا کیپ تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی 45 کے قریب فائر ٹینڈرز تھے۔ کراچی کی آبادی 1 کروڑ تھی، میں بات کر رہا ہوں 98 کے سینسس کے حوالے سے، 1 کروڑ سے بھی شاید کم تھی تو، اور اس وقت 2 اسناکلز بھی تھے۔ چیدہ کراچی شہر میں بڑی عمارتیں، اونچی عمارتیں تھیں۔ ابھی بینک پلازا ہو گیا، نیشنل بینک ہیڈ آفس ہو گیا، قمر ہاؤس ہو گیا، یہ تو جن کے لیے کچھ رو پیٹ کے گزارا ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد جس طرح سے بلڈنگز کی جو پر اسکوائر فٹ آکیوپنسی کے اوپر سے کیپ ہٹایا گیا ہے، یعنی آج 30 منزلہ کی بلڈنگز بن رہی ہیں جن کے اندر لمیٹڈ کیپیسٹی ہے فائر فائٹنگ کی، اور اگر وہ ہے تو اس کے بعد اس کو ریپلینش کرنے کے لیے یا دوبارہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ ہماری گورننس کا اور ہماری جو ایک پولیٹیکل لالیسنس ہے اس ملک میں اور بالخصوص اس شہر میں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو ہم رونا شروع کرتے ہیں بالکل کہ جی یہ جل گیا، کیا ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، شیرشاہ میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگی تھی جس میں 286 لوگ زندہ جل کے مر گئے، ٹھیک ہے۔ بالکل تو اس کے اوپر بہت ہنگامہ ہوا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی نے آگ لگائی، کسی نے یہ کیا، کس وہ کیا ہوا۔ مگر جو ایک بنیادی بات، آگ چلیے کیسے ہی لگی، مگر بنیادی بات یہ تھی کہ جو نکلنے کے راستے تھے، جو کھڑکیاں تھیں، جو دروازے تھے، ان کو گرل لگا کے بند کر دیا گیا تھا، بالکل تاکہ، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ چوری روکنے کے لیے کیا گیا، اور اس میں وہ آج آپ اس علاقے میں، سائٹ کے علاقے میں، شیشہ میں دوبارہ چلے جائیں، آپ کو آج بھی ہر فیکٹری کی جو کھڑکیاں ہیں ان کے اوپر گرلیں لگی ہوئی ہیں۔ ایون اگر فائر بریگیڈ پہنچ بھی جائے، نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے۔ سر کون تعین ذمہ کیسے دار ہے کریں اس گے؟ کا؟ کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی 36 NOCs لی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ عمارت بنتی ہے، تو یہ نہیں، 36 NOC نہیں دی جاتی ہیں، 36 دکانیں ہیں جہاں پر بلڈر کو جا کے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ NOC جو ہے کوئی نہیں لیتا۔ اگر NOCs اگر واقعی NOC دیے جا رہے ہوتے تو آج شہر کا یہ حال تھوڑی ہوتا جو ہے۔ دیکھیے، دفعہ 144 انگریز آپ کی اسٹیچو بکس پہ پاکستان بننے سے پہلے چھوڑ کے گیا ہے۔ بالکل آپ کے پاس قانون کی کتاب میں ہر قانون موجود ہے، مگر اس قانون کو امپلیمنٹ تو کسی نے کرنا ہے نا۔ سر اگر ہم جنہوں ذمہ نے داری قانون دیکھیں، کو، ہم ذمہ داری دیکھیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ فائر بریگیڈ کے اوپر عائد ہوگی کہ اس نے اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ آیا، کیونکہ اب آڈٹ کی بات ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ جی سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا، فائر تمام عمارتیں، تمام رہائشی، تمام سرکاری اور کچھ تمام۔ نہیں ہوگا۔ یہ وہ راگ ہے جو ہر دفعہ گایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بھی شیرشاہ والی سر مثال نگراں دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے، مقبول باقر صاحب نے میئر صاحب کو الگ اس چیز پہ ڈیوٹی پہ لگایا ہے، کمشنر کراچی صاحب کو الگ لگایا ہے۔ نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی میں نیت کے اوپر شبہ نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، کتنے دن یہاں پر ہوں گے، کتنے دن میں آڈٹ ہوگا؟ کیا کراچی کے اندر کتنی تعداد میں بلڈنگ ہیں، چیف منسٹر صاحب، میئر یا کمشنر کو ان کی گنتی بھی پتہ ہے؟ یہ کمپلیٹ، دیکھیے، یہ ٹاپ ڈاؤن گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ اپ گورننس کا مسئلہ ہے۔ جب تک آپ دیکھیے، اگر کسی کی FIR کٹوانی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر نہیں کٹوایا کرتا، SHO کاٹتا ہے۔
تو جب تک SHO اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہو، جب تک فائر انسپیکٹر اپنا کام کرنے کو تیار نہ ہو، جب تک فوڈ انسپیکٹر اپنا کام کرنے کو تیار نہ ہو، جب تک بلڈنگ کنٹرول کا انسپیکٹر اپنا کام کو تیار نہیں ہو، تو اس وقت تک چیف منسٹر، کمشنر اور میئر کیا کر سکتا ہے؟ سر تھوڑا سا اگر اس نے کام نہیں کیا تو اس فہیم کو الزمان صاحب اس کے قاتل اوپر واقعی سزا ملنی چاہیے۔ فہیم الزمان صاحب اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا کہ فائر بریگیڈ کا جو کام ہے وہ صرف آگ بجھانا ہے یا چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا بھی ہے؟ قانون کی حد تک ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ دیکھیے فائر بریگیڈ تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ بتائیے کہ جس جگہ پہ آگ لگی وہ کیا میونسپل ایریا تھا یا کنٹونمنٹ بورڈ کا تھا؟ کینٹونمنٹ بورڈ۔ میرے حساب سے تو کنٹونمنٹ کا تھا۔ جب کنٹونمنٹ کا تھا تو اس سے TMC فائر یا سٹی کا فائر بریگیڈ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس کو چیک کرنا ہے نہ اس کو کوئی اور چیز کرنی ہے، وہ تو ان ایڈ آ سکتا ہے۔ تو سر اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کراچی جیسا بڑا شہر ہے، تجارتی مرکز، اتنی ساری لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں، ان کو ایک یکسو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا 2000 میرے خیال میں 6 یا 7 بلکہ 7 کا شاید وہ ہے ڈیسیشن ہے، جس کے اندر، اور اس کا کیس نمبر اگر مجھے وہ مغالطہ نہیں ہو رہا تو 6084، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ممبر بینچ کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام لینڈ اوننگ جو ڈائریکٹر ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس اور ED اور ریونیو مل کر پورے شہر کا سروے کریں گے، اور سروے کر کے جو ہے جو نان ملٹری یوز کے علاقے ہیں ان کو سٹی میں ضبط کیا جائے گا۔ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ صرف 35% 36% ایریا ایسا ہے جو کہ میونسپل ایریا بنتا ہے، KMC کے اندر آ رہا ہے، ایریاز ہیں KMC کے اندر آتا ہے، باقی جو ہے یا تو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتا ہے یا ریلوے کے اندر آتا ہے یا فیڈرل KPT ہے، بہت سارے ہیں۔ تو سر مگر مسائل تو حل نہیں ہو رہے نا اس طرح۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کا ایک یہ معاملہ بھی نیگلیکٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیے پھر وہی والی بات ہے، یہ مسئلہ مسائل کا نہیں ہے، مسائل حل ہو سکتے بشرطے کہ ہمارے پاس گورننس کے ٹولز ہوں۔ ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں۔ وہ ٹولز جو ہیں بنیادی طور پہ لوگوں کی، اداروں کی جو لالچ ہے اور جو زمین اور زمین کی اونرشپ کے تھرو اس شہر کے شہریوں کا خون چوسنے کی جو خواہش ہے، جب تک وہ نہیں ختم ہوگی، جب تک کراچی کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کے نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک اس بات کو ایک زبان سے نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ KMC کے اندر جو مینجمنٹ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بری ہوتی ہے یا وائس ورسا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک کراچی کے اندر آپ یہ ڈپلیکیٹ وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو آپ چلاتے رہیں گے کہ یہ KPT کا ایریا ہے، یہ سول ایویشن کا ایریا ہے، یہ ریلوے کا ایریا ہے، یہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، یہ بحث اور مباحثہ رہے گا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ فہیم الزمان صاحب، تفصیلات سے اور اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک ٹائم پہ شہر چلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس شہر کو میں تو یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح چلایا جاتا ہے جس طرح ایک کریانے کی دکان کو بھی نہیں چلایا جاتا۔ 11 لوگ مر گئے، موت کی وادی میں چلے گئے، اہل خانہ آج بھی تکلیف غمزدہ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ ذمہ داری اس کی تھی، اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری تھی۔ بات یہ ہے کہ شہر کے لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں، کہاں انصاف ڈھونڈیں، یہ ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے۔ کنکریٹ کا جنگل اس شہر کو بنایا جا رہا ہے، سب کے سامنے سارے ادارے، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ان کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی نہیں دکھائی دیتا، کوئی ڈنڈا اٹھتا اس کے خلاف نہیں دکھائی دیتا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایسے ہی مافیاز کی جکڑ میں ہے یہ شہر کہ اس کو لوٹو، گھسوٹو اور ختم کرو۔ آخر میں پروگرام کا کیونکہ وقت اختتام کی طرف جا چکا ہے ناظرین، کہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم اتنے امرود کو کھا لو، کم سے کم بیج چھوڑ دے کہ کوئی نسل جو ہے اس کو لگا کے دوبارہ اگا سکے، مگر حال یہ ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بیج بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔